السلام علیکم، ویلکم ٹو خوف نامہ۔ میرا نام عمار ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جو نہ کہ صرف میں نے بلکہ آپ سب نے بھی کبھی نہ کبھی محسوس کی ہوگی۔ کمزور دل والے براہ مہربانی یہ ویڈیو نہ دیکھیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی کہانی ہے تو جی میل اور انسٹا کے تھرو ہمیں ڈی ایم کریں، لنک ڈسکرپشن میں۔ یہ کہانی حیدرآباد میں رہنے والے مزمل نے ہمیں شیئر کی ہے، جو بتاتے ہیں کہ کیسے وہ کام کے سلسلے میں دوسری جگہ رہنے گئے اور وہاں پہ پراسرار مکان میں رہتے ہوئے ان کو کیسے اور کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آئیں مزمل کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام مزمل ہے، میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، مجھے نوکری کے سلسلے میں حسین آباد علاقے میں شفٹ ہونا پڑا۔ گھر کی تلاش تھی کہ کسی نے ایک پرانا سا مکان دکھایا۔ گھر بڑا تھا، کشادہ صحن اور اونچی چھتوں والا۔ کرایہ بھی حیرت انگیز طور پر کم تھا۔ اس وقت مجھے یہ کسی نعمت سے کم نہ لگا۔ شروع کے دن بڑے سکون سے گزرے۔ گھر ٹھنڈا رہتا، ہوا چلتی اور سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ تو بہترین جگہ ہے، مگر یہ سکون زیادہ دن قائم نہ رہا۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا، تب اچانک محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی چل رہا ہو۔ آنکھ کھولی تو کچھ نہ تھا۔ سوچا شاید وہم ہے، مگر اگلی رات پھر وہی ہوا، جیسے کسی کے قدم فرش پر گھسٹ رہے ہوں۔ جب لائٹ جلائی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ معمول بنتا جا رہا تھا۔ کبھی کھڑکی خود بخود کھل جاتی، کبھی برتن گر پڑتے، کبھی چھت سے چلنے کی آواز آتی۔ ایک شام جب میں گھر واپس آیا تو اچانک صاف آواز آئی، مزمل۔ میں سکتے میں آ گیا۔ اس وقت گھر میں کوئی نہ تھا۔ اس رات میری آنکھ ہی نہ لگی۔ جب بھی آنکھ لگتا کوئی میرے قریب کھڑا ہے، لیکن روشنی کرنے پر کمرہ خالی ہوتا۔ اگلے دن میں نے پڑوسی کو یہ سب بتایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، بھائی، یہ مکان پہلے بھی کئی لوگ لے چکے ہیں، لیکن کوئی بھی ٹک نہیں پایا۔ کہتے ہیں یہاں کچھ ہے۔ یہ سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے، مگر مجبوری تھی۔ نوکری چھوڑ کر اور جگہ جانا آسان نہ تھا۔ اب تو معاملہ اور بھی خطرناک ہونے لگا۔ رات کو رونے کی آواز آتی، دروازے دھڑام سے بند ہو جاتے۔ ایک رات کچن کی کھڑکی پر سفید کپڑوں میں لپٹی عورت کھڑی نظر آئی۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی اور چہرہ سیاہ دھند میں ڈوبا ہوا۔ میں خوف سے چیخ پڑا۔ اس کے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی، بخار، گھبراہٹ اور رات کو نیند غائب۔ میں مختلف عاملوں کے پاس گیا، کسی نے تعویذ دیا، کسی نے دم کیا، مگر کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ الٹا حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ اب تو دن کی روشنی میں بھی چیزیں خود بخود ہلنے لگتی تھیں۔ اگر ایک دوست نے مجھے ایک نیک عامل کا پتہ دیا جو صرف قرآن و دعا سے علاج کرتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے میرا واقعہ سنا اور پھر میرے ساتھ اس گھر آئے۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اچانک پورے گھر میں کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگی، دروازے ہلنے لگے، جیسے کوئی طاقت اندر سے نکلنے پر مجبور ہو، مگر عامل صاحب برابر تلاوت کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد
یکدم سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ماحول ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری سایہ مکان سے نکل گیا ہو۔ اس دن کے بعد حالات بدل گئے، آوازیں آنا بند ہو گئیں، راتیں سکون سے گزرنے لگی۔ لیکن سچ بتاؤں، آج بھی جب اس گھر کے قریب سے گزرتا ہوں تو دل میں ایک خوف سا جاگ جاتا ہے۔ لگتا ہے اس مکان کی دیواروں میں اب بھی کوئی راز چھپا ہے۔ اس کہانی کے آخر میں مزمل نے ایک پیغام بھی لکھا ہے۔ مزمل کا پیغام: دوستوں، یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا۔ میں نے یہ سیکھا کہ انسان چاہے کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، جب ایسے معاملات سامنے آئیں تو صرف اللہ اور قرآن ہی سہارا ہے۔ اگر کبھی آپ پر بھی ایسے حالات آئیں تو گھبرانا مت، صرف نیک اور صحیح عمل سے رجوع کرنا، ورنہ حالات اور بھی بگڑ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔